حبیب صاحب کل مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنسز ہمیں پی ٹی آئی والے بتائیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور سیاسی قیدیوں کی فہرست بھی. دیکھیے جہاں تک تو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے اس میں مختلف حکومتی بیانات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حکومت کسی نہ کسی درجے میں اس بات پہ تیار ہے کہ 9 مئی یا 26 نومبر کے کسی ایک معاملے پہ یا دونوں معاملات پر کمیشن بنا دیا جائے، کیونکہ کمیشن بنوانے کے لیے انہیں نہ کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے نہ کچھ اور ہے. ہاں، ٹرمز آف ریفرنس ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے کہ اب حکومت چاہے گی کہ اس کو شروع کہاں سے کیا جائے، یا خاص مقام سے شروع کیا جائے، اور پی ٹی آئی چاہے گی کہ نہیں اس کو اس طرح نہیں اس طرح شروع کیا جائے. تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ ایک نوٹیفیکیشن جو بنے گا اور کوئی بھی جو جج صاحب ہوں گے وہ اس کے مطابق ہی چلیں گے. اور پھر پی ٹی آئی نے یہ بھی مطالبہ کر رکھا ہے کہ سینئر موسٹ ججز. تو اب یہ مطالبات حکومت کے لیے تھوڑے سے پریشان کن ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت جنرلی انکلائنڈ لگ رہی ہے کہ کسی نہ کسی درجے کا کوئی کمیشن بنایا جا سکے. تو ورنہ تو آؤٹ رائٹلی کہا جا سکتا تھا کہ نہیں، اور خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ نہیں جی یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. تو اب حکومت سننا شروع ہو گئی ہے وہ بات، اور اس میں پازیٹیو سگنلز بھی آ رہے ہیں. تو پھر ساری گفتگو آپ دیکھیں، کسی کی بھی گفتگو سنیے تو وہ آخر میں یہ ضرور کہتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے. مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو پریشانی ہے ان مذاکرات سے وہ کافی پریشان لگ رہے ہیں. اچھا جی ہاں، اسی لیے تلخ بیانات آ رہے ہیں. اسی لیے تلخ بیانات آ رہے ہیں، بلکہ ان کا بھی علاج ہو گیا ہے. کیونکہ جو لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، ایک وزیر صاحب ہے نا جو بڑے بڑھ کے بیانات دیتے ہیں اور خود کو پتہ نہیں کس قسم کا مجاہد وہ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو پھر وہ گواہیاں بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ جب آپ جیل میں تھے تو کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، پھر آپ نے کس کو کیا کہا تھا. تو اب یہ ساری بحثیں وہ ہیں جو کم از کم میں تو کرنا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن بہرحال کیونکہ کمزور لمحات میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسی حرکت کر گزرتا ہے جو شاید اس کی شان کے خلاف ہو، تو اس کمزوری کے لمحے میں کی گئی حرکت کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ پبلک کریں گے تو پھر دوسری حرکتیں بھی پبلک. اچھا حبیب صاحب، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے، لیکن آپ نے بھی عقیل ملک صاحب سے سوال کیا، سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل صاحب نے منع کر دیا. کیا آپ آ جائیں گے دیکھیں کل تک اعجاز چودھری صاحب؟ کل بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ، پرسوں بھی کی تھی. تو دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے کچھ سنجیدگی سے لیا ہے. اچھا جی، انہیں خیال آ گیا تھا کہ میرا جاری کیا ہوا پروڈکشن آرڈر اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا. پھر انہوں نے ایک وفاقی وزیر سے رابطہ کیا. اچھا، تو اس وفاقی وزیر نے کہا جی کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ 2 دفاتر میں رابطہ ہو، ٹھیک ہے. چیئرمین سینٹ کے دفتر سے ایک اہم وفاقی وزیر کے دفتر میں رابطہ ہوا. پہنچ تو گئے ہوں گے سب. اچھا، اب تو ہوا یہ کہ پھر وہ بات چیت ہوئی تو تھوڑی دیر بعد وہ جو جس دفتر سے سینٹ نے رابطہ کیا تھا تو وہاں سے آیا کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو بتا دیں. وہ وزیر کہیں سینیٹر تو نہیں؟ وہ پی ٹی آئی والوں کو بتا دیں کہ اب میں کیا بول کے بتا دوں. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی والوں کو بتا دیں کہ 1-2 دن میں وہ آ جائیں گے. اچھا، تو اور یہ کل کافی شدت سے یہ معاملہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب حکومت میں کچھ ایک ہلکی سی ریزسٹنس پائی جا رہی تھی. ہلکی سی نہیں، کافی ساری ریزسٹنس پائی جا رہی تھی کہ جناب نہیں، ہم نے اعجاز چودھری صاحب کو نہیں چھوڑنا. اور چونکہ پنجاب حکومت میں ایسے لوگوں کی اکثریت غالب ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ان کے لیے نقصان دہ. حالانکہ ایسے سمجھنے والے بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. یہ مذاکرات ہی ان کی سیاست کا آئندہ رخ متعین کریں گے اور انہیں سیاسی کھلاڑی بنائے رکھیں گے. اعجاز چودھری صاحب کا جانا، جی اعجاز چودھری صاحب کا سینٹ میں جانا، اعجاز چودھری صاحب یا پی ٹی آئی سے زیادہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اس وقت اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ہاں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی سیاسی بقا اسی میں. پنڈی صاحب، آپ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مینشن کر چکے ہیں کہ کے پی کے سیکیورٹی معاملات پر صوبائی حکومت کی توجہ نہیں ہے. یہ جو ابھی آرمی چیف نے حال ہی میں ملاقات کی ہے سیاسی قائدین سے، کیا اس میں بھی آپ نے اپنے یہ کنسرنز شو کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، ہماری جو میٹنگ تھی اس میں نے کنسرن شو کیے اور وہاں پر تمام تو نہیں کہوں گا، میجورٹی سیاسی جماعت جو ہماری کے پی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیڈران وہاں پر موجود تھے اور سی ایم صاحب بھی موجود تھے. اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، پولیس کو جب تک ہم اپنے
ویل اکوپ نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنی CTD کو صحیح نہیں کریں گے، ہم جو ہماری فرنٹ لائن کی جو فورس ہے اس کو جب ہم ایگریسو نہیں کریں گے تو کیا لڑیں گے؟ اب وار آن ٹیرر میں جو ہے ہمیں 500 روپے ملے ہیں، اور میں نے پوچھا CM صاحب بتائیں یہ 500 روپے انہوں نے کہاں پہ خرچ کیے ہیں؟ کیا ہماری پولیس کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ان کو گیجٹس دیے ہیں، ان کو ہتھیار دیے ہیں، ان کو گاڑیاں دی ہیں؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا تو کمرے سے واک آؤٹ کر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کھا پی گئے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسے میں نے کہاں خرچ کیے ہیں۔ جس چیف ایگزیکٹو کو یہ پتہ نہ ہو کہ 500 روپے میرے پاس آئے ہیں نہیں آئے ہیں، اور میں نے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کرپشن کی نظر کر لی ہیں، جب جس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ جس اسمبلی میں کیا یہ فوج کے واقعہ خلاف کنڈی قراردادیں صاحب پاس ہوں، آرمی چیف کے سامنے پیش آیا؟ جی میں سوال تو ڈیفینیٹلی اپنے پوچھوں گا، چاہے آرمی چیف صاحب بیٹھے ہوں گے، بالکل میں پوچھوں گا کہ میرے صوبے کے پیسے تم کھا رہے ہو، میرے جو سیکورٹی فورسز کے پیسے ہیں اس کو تم کھا رہے ہو، اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر جواب ہوتا تو سامنے جواب دے دیتا کہ میں نے دیتا خرچ کیے ہیں، جس کے بعد جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ جا کے باہر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے پاس جواب تھا نہیں، کیونکہ انہوں نے اس پہ کرپشن کی ہوئی تھی، پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ یہ جو دھرنے اور چیزیں جو سرکاری PTI بنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے تو کوئی جلوس نہیں آتا، KPC آتا ہے وہ بھی پیسوں پہ آتا ہے، اور یہ پیسے جب خرچ ہوتے ہیں کرپشن کی نظر ہوتے ہیں تو بتا دیتا کہ 500 روپے میرے پاس آئے ہیں اور میں نے جو ہے یہاں پر خرچ کر دیا۔ وضاحت دی ہے اس میٹر پہ وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 1% آنا تھا وار اینڈ ٹیرر کے مد میں، وہ 240 ارب روپے KP کو نہیں ملے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وضاحت کی کوشش کی لیکن بولنے نہیں دیا گیا انہیں۔ نہیں دیکھیں، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، آپ اپنے سوال کے میں جواب دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں گی۔ جب اس کو یہ تمیز نہ ہو کہ کوئی بول رہا ہو اس کے طرف میں نے انٹرپٹ کرنا ہے، انہوں نے بھی پہلے بولا تھا، سب نے بولا کہ اس نے انٹرپٹ تو نہیں کیا، تو میں ان کو بولا کہ اپنی باری پہ بولے، آپ کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے بعد میں کر لیں، اگر میں غلط بیانی سے بھی کام کر رہا ہوں تو ایک مینرز ہوتے ہیں، وہ مینرز انہوں نے کبھی کالج سے تو پڑھے نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے شہر لاہور میں پڑھا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کالج سے نکال دیا گیا تھا، اور کیوں نکالا تھا اس کی وجوہات میں ہم نہیں جاتے۔ لہٰذا اگر وہ کچھ 2-4 جماعتیں پڑھ لیتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ تمیز کیا ہوتی ہے اور ڈیکورم کیا ہوتا ہے اور میٹنگ کا کیا ڈیکورم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید PTI کی پارلیمانی پارٹی کی یا ان کے ورکروں کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں جو ہم بات چیت اس قسم کے فضولیات بولیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں بالکل بولوں گا اور میں بتاؤں گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ملا، جو ملا وہ کدھر گیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ اتنا نہیں ملا؟ چلو مانتے ہیں کہ نہیں ملا اتنا، لیکن جو ملا ہے 500 ارب اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اور یہ بات ادھر نہیں ہے، اسمبلی میں باقاعدہ اسمبلی میں اس کا جواب جمع ہوا ہے، صوبائی اسمبلی میں آن ریکارڈ جواب جمع ہوا ہے کہ 499 ارب، اب وہ اس وقت تھا، لیکن اب تک جو ہے 528 ارب روپے مل چکے ہیں، تو وہ تو بتائیں وہاں وہ کہاں پہ خرچ کیا آپ نے؟ اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، امن و امان کی، کیا اس پہ کوئی مشترکہ لایا عمل طے کیا گیا یا آپ کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے ہمارے سیکورٹی فورسز ابھی بھی آپ دیکھیں روزانہ کی بیس پہ یا جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں، جو کارروائی ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں۔ کب تک فوج جو ہے وہ قربانیاں دے گی، کب تک ہماری پولیس قربانیاں دے گی؟ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اتنے پولیس والے شہید ہو گئے، اتنے فوجی شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، تو کیا ہم خاموشی رہیں گے اگر صوبائی حکومت کام نہیں کرے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنی نالائق اور نکمی حکومت ہے جو 25 کلومیٹر کا روڈ نہیں کھول سکتی کورم کا، مہینوں گزر گئے ہیں اور وہ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں، وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے، جن کی مزدوری ہے، نوکریاں ملک سے باہر، وہ وہاں سے نہیں آ سکتے ہیں، تو یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ یہ جاتے اسلام آباد میں آگ لگانے کے لیے، اپنا ضلع CM سنبھال نہیں سکتا۔ آپ CM صاحب کے ضلع کی، آپ کو تو خود آپ کے بڑے تعلقات ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اور ڈی خان میں بھی ہیں، آپ جا کر ان لوگوں سے پوچھیں نا ڈیر خان کی کیا سچویشن ہے۔ جب CM اپنے ضلع کو نہیں سنبھال سکتا، اس کی لا اینڈ آرڈر پہ کبھی وہ سنجیدہ نہیں ہے، آپ وہ صوبے کی لا اینڈ آرڈر پہ کیسے بات صحیح کرے گا؟ جو جہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو میرے سے تحفظات ہوں گے، آپ کو کسی شخصیت سے تحفظات ہوں گے، لیکن آپ کی صوبائی اسمبلی میں جب فوج کے خلاف تقریریں ہو رہی ہوں اور وہ الفاظ ایکسپنج بھی نہ ہو رہے ہوں اور جان بوجھ کے آپ تقریریں بھی کروا رہے ہوں، تو آپ کیسے ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے؟ لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں پر موجود ہیں، ہمارا تو پہلے سے بھی ہم نے 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، ان نالائقوں نے صوبے کی تباہی کر دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ساری سیاسی جماعت، ہم نے تو پہلے بھی اس کے اوپر کیا ہوتا، اور ہمارا تو کلیئر پوائنٹ ہے کہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہے منون عمل درآمد ہونا چاہیے، جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، میجورٹی جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ جو ہے عمل ہونا چاہیے۔ کنڈی صاحب جو حکومت ہے، یعنی صوبائی حکومت، وہ بار بار کہتی ہے کہ افغانستان سے معاملات ٹھیک کریں
تو دہشت گردی کی صورتحال جو ہے وہ بھی بدل جائے گی اور دہشت گردی میں خاطر خواہ کمی بھی ہو جائے گی. تو کیا یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا جو آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی آپس میں؟ آپ سب سیاسی قائدین بھی بیٹھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی، لیکن ہم جو باقی جو آرمی چیف صاحب نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ جس قسم کے جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، میجورٹی جو حملے ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئے ہیں، ان کے لوگ استعمال ہوئے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اگر اگر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور بار بار ہمیں مختلف میڈیمز کے ذریعے ہم ان کو بتا رہے ہیں، فورن آفس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اس چیزوں کو کنٹرول کریں، ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے ملک دشمن جو ہیں وہ ان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے، اور آج تک 1% بھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی اظہار نہیں کیا.